السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ وقد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ مشاہدین کرام، خواتین ملت، عزیز بچوں اور ہم نشین ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کا عنوان ہے رزق کو کھینچ کر لانے والا ایک محبوب ترین عمل۔ ہمارا اور آپ کا اس بات پر ایمان اور یقین کامل ہے کہ ہر طرح کا خیر اور ہر طرح کے شر کا مالک صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ جب تک اللہ تعالی جس بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اس بندے سے کوئی مخلوق اس خیر اور بھلائی کو کاٹ نہیں سکتا، اور جب بندہ اپنے کسی بندے یا مخلوق کے ساتھ شر کا فیصلہ فرماتا ہے تو اللہ کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جیسا کہ نماز کے اندر سلام پھیرنے کے بعد ہم لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو کچھ تو نواز دے، عطا کر دے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، ولا معطی لما منعت، اور اے اللہ جو تو روک دے اسے کوئی عطا کرنے والا، دینے والا، نچھاور کرنے والا قطعاً نہیں ہے۔ یقیناً رزق اور دیگر نفع بخش چیزوں کو کھینچ کر لانے والا ایک بہترین عمل ہے جسے اللہ تعالی پر توکل اور بھروسہ کہتے ہیں۔ ایک مومن بندے کو قرآن اور احادیث نبویہ کے اندر یہ تعلیم اور شکشا دی گئی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالی ہی پر اعتماد، توکل اور بھروسہ کرے۔ جس طرح اللہ تعالی پر توکل، یقین اور اعتماد و بھروسہ کرنے کا حکم ملا ہے۔ جب بندہ کامل ایمان کے ساتھ، تقوی اور استغفار اور توبہ کے ساتھ، جائز اسباب اور وسائل کا استعمال کرتے ہوئے اپنے سارے امور اور معاملات میں اللہ تعالی پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالی اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً کیوں نہیں، اللہ تعالی اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ اگر ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنی غریبی دور کرنا چاہتا ہے، روزی روٹی میں، رزق میں برکت چاہتا ہے، تو وہ تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ، توبہ اور استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہی پر اول اور آخر اس طرح توکل اور بھروسہ کرے جس طرح اس پر توکل اور بھروسہ کرنے کا حق ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید کی سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 کے اندر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص بھی اللہ تعالی پر مکمل روپ سے نربھر ہو جائے، مکمل توکل اور بھروسہ اور اعتماد کرے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفایت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہر معاملے کو نافذ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر فرما دیا ہے۔ سامعین کرام، یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رہنی چاہیے کہ جس کا دل اللہ تعالیٰ سے لگا رہتا، اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جس کا دل ہمہ وقت لگا رہتا ہے ہر معاملے میں، نفع حاصل کرنے میں، نقصان کو بھگانے میں، اور اپنا سارا معاملہ، اپنا سارا امر اللہ تعالیٰ ہی کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو سونپ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم میں، ہر سوچ میں، ہر فکر میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور ایسے بندے کے اوپر جو غم، ٹینشن، حزن و ملال آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس غم کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر متوکل ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اس صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل، اعتماد، سچا اور یقینی بھروسہ کرو جس طرح اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ لَرَزَقَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی رزق نوازے گا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دے گا، کما یرزق الطیر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ چڑیوں کو، پرندوں کو رزق اور روزی عطا کرتا ہے۔ کیا ہوتا ہے چڑیوں کا؟ تغدو خماصا، وہ صبح سبیرے اپنے بسیروں سے، اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل اور بھروسہ کر کے، وَتَرُوحُ بِطَيْنَا، اور شام کو اپنے گھر فل پیٹ شکم سیر ہو کر کے، آسودہ ہو کر کے واپس آتے ہیں۔ یہ ایک بہترین اور حساس مثال کے ذریعہ اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم اور آپ رزق کے معاملے میں، غربت دور کرنے کے بارے میں، خوشحالی لانے کے بارے میں، دیگر سنکٹیں اور پریشانیاں دور کرنے کے بارے میں اسباب کو تلاش کریں، جائز اسباب اور ذرائع کو، لیکن اول و آخر نہ اپنے دماغ پر، نہ اپنے ہنر پر، نہ اپنی توانائی اور طاقت پر، نہ اپنے وسائل پر بھروسہ نہ کر کے، بلکہ خالص اللہ تعالی ہی پر اعتماد اور بھروسہ کر کے رزق کی تلاش میں، پریشانیوں کے حل کی تلاش میں ہم نکلیں، اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرما دے گا، غربت اور محتاجی کو دور فرما دے گا۔ دیکھیے چڑیاں صبح سویرے اپنے پنکھ کو بذریعے وسیلہ، بدرجہ وسیلہ استعمال کر کے بالکل خالی خولی پیٹ نکلتی ہیں اور روزیاں تلاش کرتی ہیں۔ روزیاں تلاش کرنے کے لیے جو وسائل اور ذرائع اللہ تعالیٰ نے انہیں میسر فرمایا، عطا کیا ہے، اس کا استعمال کر کے نکل جاتی ہیں، اور شام کو بالکل شکم سیر، آسودہ اور فل پیٹ
واپس آتی ہیں۔ مشاہدین کرام، علامہ ابن رجب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث جو سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، یہ اللہ تعالی پر توکل کرنے میں ایک بنیاد ہے، ایک جڑ ہے، ایک اصل ہے، اور یہ اسباب کی دنیا میں عظیم ترین سبب ہے، عظیم ترین سبب ہے۔ اسباب کی دنیا میں روزی کو کھینچ کر لانے کے معاملے میں یہ ایک نہایت عظیم ترین سبب ہے۔ بعض سلف صالحین نے کہا ہے، توکل تسیق الیک الارزاق بلا تعب ولا تکلف، تم اللہ تعالی پر توکل کرو، بھروسہ کرو مکمل طریقے سے، تمہاری جانب تسق الیک الارزاق بلا تعب، تمہاری جانب روزیاں، کھانے پینے کے سامان، سامان زندگی، سامان گزرانے زندگی کھنچ کر آئیں گی، بنا تمہارے کسی تکلف کے اور بنا تمہارے کسی تھکاوٹ کے۔ تو اللہ تعالی پر توکل، جس طرح اس پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے، یہ رزق کو کھینچ کر لانے والا ایک عظیم ترین عمل اور ایک عظیم ترین اصل، جڑ اور بنیاد ہے۔ اللہ تعالی پر توکل اور بھروسہ کا مختصر مفہوم علماء کرام نے بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی پر توکل کریں، اللہ تعالی کے سامنے اپنی ضعیفی، اپنی کمزوری، اپنی عاجزی اور اپنی انکساری کا اظہار کریں۔ اے اللہ ہم عاجز ہیں، اے اللہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اے اللہ ہم خود نہیں لا سکتے۔ عاجزی اور انکساری کا اللہ کے روبرو، اللہ کے سامنے اظہار کریں، اور ہر طرح کا اعتماد اور توکل اور بھروسہ صرف اور صرف اللہ تعالی ہی پر کریں، اور یقینی علم صرف اللہ تعالی ہی کے پاس ہے۔ اللہ تعالی اپنے مخلوق کے بارے میں، ساری موجود چیزوں کے بارے میں جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ جانتا ہے، جیسا کرتا ہے، وہ اللہ تعالی ہی ہے، اور ہر موجود، ہر مخلوق کا پیدا کرنے والا، اور ہر موجود، ہر مخلوق کو رزق عطا کرنے والا، انہیں دینے والا، ان کے رزق کو تنگ کرنے والا، انہیں نفع پہنچانے والا، انہیں نقصان پہنچانے والا، انہیں تنگ دستی، کنگالی، غریبی سے دوچار کرنے والا، انہیں مالدار کرنے والا، اپنے مخلوق کو صحت یاب کرنے والا، تندرستی دینے والا، بیماری دینے والا، روگ دینے والا، موت دینے والا، زندگی دینے والا، اللہ تعالی یا مخلوق کو جو کچھ بھی حاجت اور ضرورت ہے، یا مخلوق کے بارے میں جو کچھ فیصلہ کرتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالی ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ اللہ کا کوئی قریبی فرشتہ ہے، اللہ کے علاوہ نہ اللہ کا کوئی برگزیدہ چنیدہ پیغمبر ہے، نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نفع دینے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں۔ اور یاد رکھیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے ہمارے اللہ، لا مانع لما اعطیت، جو تو دے دے تیرا فیصلہ ہو جائے عطا الرحمن سعیدی کے بارے میں، وہ کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو روک لے کوئی دینے والا نہیں۔ قرآن کی مختلف آیتیں
اس سلسلے میں بھری ہوئی ہیں۔ اللہ نے اگر ہمارے بارے میں تنگ دستی کا فیصلہ فرمایا ہے، اپنے کامل علم کے ذریعہ غریبی کا فیصلہ فرمایا ہے، بیماری کا فیصلہ فرمایا ہے، تنگ دستی کا فیصلہ فرمایا ہے، مصائب و مشکلات کا فیصلہ فرمایا، تو اللہ کا کوئی قریبی سے قریبی فرشتہ، اللہ کا کوئی قریبی سے قریبی نبی اور رسول، اللہ تعالیٰ کا کوئی قریبی سے قریبی ولی، کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور اس ایمان ہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ہر طرح سے نربھر ہونا چاہیے، ہر طرح سے توکل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ایک مومن کسان، ہم لوگ کسان کے طبقے سے ہمارا اور آپ کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کر کے وہ کسان کھیت میں ہل بیل لے کر کے جاتا ہے، جوتتا ہے، کھیتی کو سیراب کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے کہ اگر اللہ چاہے گا، اللہ کا فیصلہ ہوگا تو اللہ دے گا، اور اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا تو اللہ نہیں دے گا۔ اور نفع و نقصان کا مالک کوئی کسان، کوئی مخلوق نہیں۔ دیکھیے، فصل کھیتوں کے اندر تیار ہو جاتی ہے، کاٹنے کا وقت آ جاتا ہے، اللہ کے حکم سے ایک ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، ڈنٹل ہے، پودا ہے، بالیاں ہیں، دانے ندارت، سیلاب آتا ہے، لہلہاتی کھیتی ہلاک و برباد ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھار قحط سالی ہوتی ہے، سوکھا ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، کسان نراش نا امید ہو جاتا ہے، آخر میں ایسی بارش برسا دیتا ہے کہ بالیاں دانوں سے بھر جاتی ہیں۔ یہ سب کون کرتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا اللہ کا مخلوق ہے جو یہ سب فیصلہ فرماتا ہے؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہی اصل رزق کے حاصل کرنے کا اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کی حقیقت اور سچائی بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ، توکل کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ نہایت سچے دل سے اللہ تعالی ہی پر اعتماد اور بھروسہ کرنے میں سچا ہو، اور اس بات پر بالکل اس کا دل سچا ہو کہ ہر طرح کی مصلحتوں کو کھینچ کر لانے والا، ہر طرح کے نقصان دہ چیزوں کو، چاہے دنیاوی معاملات ہوں یا اخروی معاملات ہوں، سارے کے سارے معاملات کے نقصانات کو بھگانے والا، دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالی ہی ہے۔ ہر معاملے میں، اپنے ہر معاملے میں بندہ اللہ تعالی پر اعتماد اور بھروسہ کرے، اور ایمان کو اپنے مضبوط کرے، ایمان کو پختہ کرے، ایمان کے تقاضوں اور چاہتوں کو اخلاص نیت کے ساتھ، حسن عمل کے ساتھ پوری کرے، اور اس بات پر ایمان رکھے کہ اللہ اگر دے دے تو کوئی روکنے والا نہیں، اور اللہ اگر نقصان پہنچا دے تو کوئی نفع پہنچانے والا نہیں، اور اللہ اگر فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی اس فائدے کی کڑی کو، اس فائدے کو کاٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی پر توکل یہ رزق کو کھینچ کر لانے والے اعمال میں سے ایک اہم ترین عمل ہے۔ لیکن یہاں ایک شبہے کا ازالہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کم سمجھ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ شبہ ہو کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے تو ہم اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، نہ دوڑ بھاگ کریں، نہ کوشش کریں، نہ کچھ کریں۔ نہیں، اول اور آخر بھروسہ اللہ تعالی ہی پر ہوگا، لیکن اپنے منفعت کی چیزوں کو حاصل کرنے میں، رزق حلال تلاش کرنے میں، غریبی دور کرنے میں، نقصان دہ چیزوں کو بھگانے میں ہم اسباب اور جائز وسیلے کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم جو وسیلہ، جو ذریعہ
اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید نے بتایا ہے، رسول ہاشمی نے بتایا ہے، ان اسباب، سادھنوں اور ذریعوں کا ہم استعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بالکل بیٹھ جاؤ، جیسا کہ حدیث میں نے پیش کیا، چڑیاں اسباب کو تلاشتی ہیں، اپنے پنکھ کو استعمال کر کے وہ اپنے گھروں سے رزق حلال تلاشنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی پر اول اور آخر بھروسہ کر کے وہ نکلتی ہیں۔ توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آدمی اسباب، ذرائع اور وسائل کو چھوڑ دے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم میرے ہی اوپر بھروسہ کرو، توکل کرو، اور جو میں نے تمہارے لیے اسباب، ذریعہ اور سادھن فراہم کر دیا ہے اس کا تم استعمال کرو۔ اس سلسلے میں بہت ساری قرآنی آیات بھی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 کے اندر بیان فرمایا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز جمعہ پڑھ لی جائے، ختم ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین پر بکھر جاؤ، پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل اور کرم اور مہربانی کو تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ چنانچہ ایک مومن مرد، ایک مومنہ عورت، ایک مسلمان مرد، ایک مسلمان عورت اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے، اعتماد و بھروسے کو نہ چھوڑتے ہوئے، وہ ان اسباب کو اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، غربت اور کنگالی دور کرنے کے لیے ان اسباب کو استعمال کرتے ہیں، بلکہ ان کا یہ ایمان ہوتا ہے، یہ عقیدہ ہوتا کہ الامر کلہ للہ، سارا کا سارا فیصلہ، سارا کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اکیلا، اللہ تعالیٰ ہی، اللہ وحدہ لا شریک، جو ہر شرک اور شرکا سے مبرہ اور پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے جانب سے روزیاں ملتی ہیں، رزق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے غریبی، کنگالی اور محتاجی دور ہوتی ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کے واقعات قرآن کی روشنی میں پڑھیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور قابل عبرت واقعات ہم اور آپ پڑھیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی پر فتح اور جیت کے سلسلے میں توکل کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے، اسباب کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان تھے۔ دیکھیے سیدنا یوسف علیہ السلام کی حیات طیبہ، جب بھائیوں نے حسد کی وجہ سے، یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں تھا، کوئی جرم نہیں تھا، جب بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے مکمل طریقے سے اللہ پر توکل کیا، بھروسہ کیا، اس کے تلاش کرنے میں، غریبی دور کرنے میں، مالداری اور خوشحالی حاصل کرنے میں ایمان، تقوی، توبہ اور استغفار، اور جس طرح اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ